اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ہاں جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو میرے رب نے جو کمالات عطا فرمائے، ان میں سے ایک اگر میں آپ کو بتاؤں، لمحہ بلمحہ انشاءاللہ ہم درجہ بدرجہ کوشش کریں گے کہ چند کمالات آقا جی کے آپ کے سامنے میں رکھوں۔ ایک کمال، اللہ سونے نے ازل میں آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر لولاک کا تاج سجا دیا، لولاک کا تاج سجا دیا۔ میں سادہ ترجمہ اس کا کروں کہ اگر میرا سونا نبی نہ ہوتا کائنات میں کوئی شے بھی نہ ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں لولاک کا تاج سجانا۔ جو کچھ بھی آیا ہے اور جو کچھ بھی آ رہا ہے اب وہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ جس کو جو مل رہا ہے، جس کو جو مل چکا ہے، جس کو جو ملے گا، وہ سارا صدقہ میرے مصطفیٰ کا مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عم رسول سیدنا عباس کے شہزادے، حضور کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رب ذوالجلال نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد وأمر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ۔ اے عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لائیے اور اپنی امت کو حکم دیجئے جو ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر 4227 نمبر پر روایت موجود ہے کہ محبوب کریم پر ایمان بھی لانا ہے، اور نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ اپنی امت سے بھی کہنا ہے کہ وہ میرے نبی پر ایمان لائے۔ آج جو سچا عیسائی ہوگا وہ اپنے نبی کی بات مانے گا، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا، تو وہ سچا عیسائی ہے۔ جو حضور کا کلمہ پڑھ لے وہ ہے جی سچا عیسائی، اور جو حضور کا کلمہ نہ پڑھے وہ سچا عیسائی کوئی نہیں، وہ اپنی نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا۔ آقا جی نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے، ہماری جانیں آقا جی کے حکم پر قربان، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ آقا جی پر قربان۔ آقا جی کے حکم کی نافرمانی، حکم عدولی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بڑی دور کی بات۔ اور پھر فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتے تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا، اور اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا۔ یہ صرف عشق کی بات نہیں ہے، یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث نمبر 4227 نمبر پر موجود ہے۔ عربی عبارت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ترجمہ بھی میں نے اس کا کر دیا ہے۔ یہ کائنات، یہ تخلیق، یہ ساری دانائیاں، یہ سارے باغ،
یہ نظارے، یہ سب کچھ سونے نبی کا صدقہ ہے جی، یہ سب کچھ میرے آقا جی کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ او منا، کہاں ہوتے ابراہیم علیہ السلام، یہ کعبہ، یہ اس کی بنا، یہ منا ہے نہیں، منا کی وادیاں ہیں نا، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہیں، یہ سارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ او منا، لوناک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ یہ سارا کچھ، یہ جلوے، یہ رانائیاں، یہ سارے پیغامات، یہ تمام نظارے، یہ تمام اس کی قدرت کے کرشمے، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے سونے محبوب کے لیے سجائے ہیں۔ رب کریم ساری کائنات کو تخلیق فرما رہا ہے اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کو اپنے لیے تخلیق فرمایا، حضور کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ساری کائنات کو بنایا ہے حضور کی غلامی کے لیے۔ میں آپ کو عرض کروں، پہلے ہم نے صرف وہ مقامات پڑھے تھے، وہ مقامات پڑھے تھے کہ کملی والے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ فلاں مقام پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، فلاں مقام پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، فلاں مقام پر یہ آپ جی کا کمال ہوا، یہ آپ جی کا عظمت اور شان کا اظہار یہاں پہ ہوا۔ پہلے تو ہم نے صرف پڑھا تھا، اب تو میں دیکھ کے آ رہا، میں نے وہ منظر وہ مقام دیکھا ہے، وہ مسجد شجر دیکھی ہے جہاں پر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ملا تھا درخت کو، اور وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا۔ اب تو اپنی آنکھوں سے میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کہاں پر کائنات میں ایسی کوئی طاقت آج تک معرض وجود میں آئی ہے کہ صرف پیغام جائے درختوں کو، پیغام جائے درختوں کو، اور وہ درخت چل کے ان کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ منظر دیکھے، وہ مقام دیکھے جہاں پر آقا جی نے ایسے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، وہ مقام دیکھے، وہ کنویں دیکھے جو آج تک اللہ نے آباد رکھے ہیں، جس میں آقا جی کا لعاب دہن ہے۔ وہ کنویں میں دیکھ کے آ رہا، آج صدیاں گزر گئی، 1500 سال گزر گئے، آقا جی کا اس دفعہ 1500 سالہ جشن ولادت تھا، اور آپ اندازہ کیجئے وہ مقام، وہ کنویں آج بھی موجود ہیں وہاں پر جن میں آقا جی نے لعاب دہن ڈالا۔ وہ مقامات، میں مسجد قبلتین گیا، وہاں پر میں نے منظر دیکھا، اس طرف بھی ایک مصلی بنا ہوا ہے، اس طرف محراب بنا ہوا ہے، وہ منظر دیکھ کے آئے۔ میں 1500 سال پیچھے چلا گیا، میں نے کہا کہ کیا وہ منظر ہوگا جب آقا جی نے 2 رکعتیں ادھر کر کے پڑھائی ہوں گی اور 2 رکعتیں ادھر کر کے پڑھائی ہوں، وہ کیا منظر ہوگا جو 2 رکعتیں ادھر چل رہی ہیں جی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جس محبوب کے صرف سوچنے پر اللہ قبلے بدل دیتا ہے، تو وہ محبوب جب مانگے گا تو اللہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ حضور نے نماز میں دعا نہیں کی، مانگا نہیں، صرف دل مبارک میں خیال آیا، سونے کے دل میں صرف خیال آ گیا کہ کیوں نہ کعبہ وہی ہو جو کعبہ میرے جد اکرم کا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کعبہ تھا، کیوں نہ میرا بھی کعبہ وہی ہو جائے۔ سونے رب نے کہا محبوب پھر دیر لگانے کی کیا ضرورت ہے، دیر لگانے کی کیا ضرورت ہے، سونا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سونیا پھر ہم بعد میں کیوں کریں، نماز بھی میری تم بھی میرا، سونیا یاریاں ساڈیاں نے، ہاں جی عبادتاں بھی ساڈیاں نے، سونیا چل ہنے ہی منہ پھیر لے۔
وہ منظر، وہ چیزیں دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے روایت فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ کلام تو میرے رب کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ کلام رب کریم کا ہو، زبان مصطفیٰ کریم کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ الفردوس بمعصور الخطاب کے اندر یہ دارالکتب العلمیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے 5ویں جلد صفحہ نمبر 227 پر کہتے ہیں کہ میرے رب کریم نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا، مجھے عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ چنین و چنا، یہ بنے دو جہاں سونیا، یہ سب کچھ تمہارے لیے تو بنا ہے۔ کائنات میں ہر شے سونیا یہ تیری وجہ سے تخلیق میں آئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آقا جی نے پتھروں کو حکم فرمایا، پتھر بولے یا نہیں بولے؟ آقا جی نے درختوں کو حکم فرمایا، صرف پیغام پہنچا، وہ چلے یا نہیں چلے؟ آقا جی نے لعاب دہن کنووں میں ڈالا، وہ میٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آقا جی نے صرف زمین پر نہیں، آقا جی کا اختیار آسمانوں پر، آقا جی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ آقا جی نے سورج کو حکم فرمایا، واپس لوٹا یا نہیں لوٹا؟ میرے کملی والے کی جناب سرداری ساری کائنات پر ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر تعریفیں، وہ بدنی ہوں، وہ مالی ہوں، وہ کوئی بھی عبادت ہو، وہ تمام تر تعریفیں، عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں میرے رب کائنات کے لیے، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تر تعریفیں، تمام جہانوں کا رب بتا کر ہمیں اپنا تعارف کروایا، میں پالنے والا ہوں سب کا۔ اور جب محبوب کا تعارف کروایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا میں رب ہوں عالمین کا، میرا محبوب رحمت ہے عالمین کے لیے۔ یہی بات اہل سنت جب اپنے انداز میں کہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم نے تو ترجمہ قرآن کا کیا ہے، انداز ہمارا اپنا ہے۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہیں پر قرآن یہ بھی بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ عالمین کا رسول ہے۔ پھر کائنات کے تمام شواہد ہمیں بتا رہے ہیں، کائنات کے شواہد ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ بیٹا دروازہ بند کرو، یہ کائنات کے ہمیں شواہد بتا رہے ہیں، کملی والے نے جس کو جو حکم دیا ہے وہ پورے ہوتے رہے۔ آقا جی نے زمینوں کو حکم دیا تو زمینوں نے تابعداری کی ہے۔ ہاں جی، آپ اندازہ کیجئے، پتھر کسی کے لیے نرم نہیں ہوتے،
میں خندق کے میدان میں گیا، میں نے وہ پہاڑ بھی دیکھا جس پہاڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے مقام پر بھی گیا، احد کے پہاڑ کے پاس میں نے وہ مقام دیکھا جہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایسے ٹیک لگائی اور سر انور ایسے آپ نے پیچھے لگایا، اور جیسے ہی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور لگایا، جس طرح نرم تکیے کے اندر دباؤ آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ پہاڑ کے پتھر بھی آقا جی کے لیے نرم گدے بن گئے۔ وہ آج تک نشان موجود ہے، وہ آج تک آپ حیران ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چلنے لگے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، آقا جی نے ایسے ہاتھ رکھ کے اس کو روکا، آج تک وہ ہاتھ کا نشان وہاں پر موجود، اور ایسے پتہ لگتا ہے کہ واقعی کسی نے اس کو روکا ہے۔ آج تک حضور کی اونٹنی کا وہ سر مبارک، اس کا نشان آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت پتھروں کو حکم کریں تو پتھر آپ کا کہنا مانیں، پتھر آپ کو حکم کریں، آپ پتھروں کو حکم کریں تو پتھر آپ کا کہنا مانیں، درختوں کو حکم کریں درخت آپ کا کہنا مانیں، چاند کو اشارہ کریں تو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں تو واپس لوٹ آئے۔ آقا جی جس چیز کو حکم فرماتے جا رہے ہیں غلامی کے لیے جناب وہ حاضر ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہاں جی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے تراز لونا قتم کین بسست سنائے تو تاہا و یاسین بسست۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعزاز کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ رب کائنات نے آپ کے سر انور پر لولاک کا تاج سجا دیا ہے، اور آپ کی تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن حکیم نے آپ کی مدح میں طٰہٰ اور یاسین ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب میں یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ اس کائنات عالم کی تخلیق سے 2 لاکھ سال پہلے، اس کائنات کی تخلیق سے 2 لاکھ سال پہلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں طٰہٰ اور یاسین ارشاد فرما رہا تھا۔ ابھی کائنات نہیں بنی لیکن سونے کا ذکر آ رہا ہے، سونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تاجدار بریلی کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت زندگی کا آثار ہے نا، نشانی ہے نا، میں زندہ ہوں، میری زندگی کے کیا آثار ہیں؟ میں بول رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں حرکت کر رہا ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، میری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، یہ زندگی کی علامات ہیں۔ میں بولنا بند بھی کر دوں، لوگ میری آنکھوں کے جھپکنے سے محسوس کر لیں گے یہ زندہ ہے، میں آنکھیں بھی بند کر لوں، لوگ میری نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ محسوس کر لیں گے یہ زندہ ہے، میری دل کی دھڑکن کو چیک کر کے جناب چیک کر لیں گے یہ زندہ ہے۔ یہ زندگی کی علامات ہیں۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضور تشریف لے گئے، اللہ کے بندے ہم مانتے ہیں وہ امر ربی، وہ موت کا حکم پورا ہوا، وہ امر تھا جو پورا ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن موت نہیں آئی۔ میرا کملی والا آج بھی موجود ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، سنا آج بھی موجود ہے، ورنہ اسی دن نظام کائنات کا لپیٹ دیا جائے۔ حضرت حضور آخری نبی ہے، آخری پیغام آ گیا، اگر سنا نہیں ہے آج موجود نہیں ہے تو پھر اس دنیا کا مقصد ہی کیا ہے؟
پھر پیغام دیکھیں نا جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نعمت بھی پوری ہو گئی، دین بھی پورا ہو گیا، پیغام بھی پورا ہو گیا، قرآن بھی پورا ہو گیا، آقا جی بھی تشریف فرما ہو گئے، خاتم النبیین تشریف لے آئے، آخری پیغام بھی ختم ہو گیا. یار جب سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے تو پھر آگے لے کے چلنے کا کیا تک ہے؟ اس کا مطلب ہے نہیں، جلوہ آج بھی موجود ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ابھی کیا کیا سونے کملی والے کے جلوے نظر آنے ہیں ابھی دنیا نہیں جانتی. ابھی کچھ ایسے راز ہیں جو ابھی کھلنے باقی ہیں. حضرت جب تک وہ راز نہیں کھلنے والے قیامت نہیں آنے والی، ابھی راز کھلیں گے. اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامیہ کو اعلیٰ ترین خاندانوں میں پیدا کیا ہے. تمام انبیاء کا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا جی تک کوئی ایسا خاندان نہیں تھا جو عزت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے وہ نچلے درجے کا ہو. نہیں، سب سے سپریم جو گھرانہ ہوتا تھا اس گھرانے کے اندر حضرات انبیاء کرام تشریف لائے. اور پھر میرے نبی کا گھرانہ ہو، میں تو کہتا ہوں حضرت جی پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. وہ تمام کے تمام کمالات آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اماں حوا سے لے کے اماں جی آمنہ تک، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان دونوں کے درمیان جتنے بھی میرے آقا جی کے آباء و اجداد، امہات، جدات، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے شرک کیا ہو. وہ پوری نسل پاک، وہ پورا خاندان ایسے خوبصورت لڑیوں کے اندر پرو 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 کے میرے رب نے اپنے محبوب تک پہنچائے. ہاں جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا جی تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا جی کا سارا گھرانہ ہی نور کا گھرانہ ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اب ان الفاظ پہ غور کیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آقا جی سے آگے جو نسل پاک ہے، حسنین کریمین ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں. میں نے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی دیکھا. آقا جی کے جو ان کی والدہ تھی ابراہیم کی ماریہ قبطیہ، ان کا مزار شریف بھی دیکھا. ہاں جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ابراہیم ہوں، قاسم ہوں، عبداللہ ہوں، طیب ہوں، مطیب ہوں، طاہر ہوں، مطہر ہوں، آقا جی کی رقیہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ، آقا جی کی زینب ہو، ام کلثوم ہو، خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا ہو، آقا جی کا سارا گھرانہ نور کا گھرانہ ہے. آل محمد میں وہ سارے آ گئے، آقا جی کی ساری آل پاک آ گئی. قیامت تک آنے والے سارے سید عقیدہ سید، وہ سارے جو اپنے جد امجد کا، اپنے نانا جان کا مشن لے کے چل رہے ہیں، جو اس مشن سے ہٹے نہیں، وہ تمام آل پاک آپ کے اس میں شامل ہے. ہم ان تمام کے اوپر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ ساری آل کے اوپر ہم درود بھیج رہے ہیں. پھر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ آل ابراہیم کون ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک یہ ساری آل ابراہیم ہے. وہ سارا نور چلے آ رہا ہے. تو آقا جی کا اوپر والا گھرانہ ہو، ہاں جی، اصول ہوں، آپ کے جد امجد ہوں، آپ کے اجداد ہوں،
امہات ہوں، اماں جی آمنہ، ان کی اماں جی، ان کی اماں جی، ان کی اماں جی، وہ تمام کے اوپر ہم ہر روز نماز کے اندر 5 وقت نماز با جماعت میں ان پر درود پڑھ رہے ہیں. ہم 5 وقت ان کی ذوات گرامیاں پر. اور قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. جدہ یعنی ان کے اجداد کی قسمیں کھانا. ہاں جی حضرت یہ اہمیں تو نہیں کھا دیا جاندیاں نا. میں حیران ہوں اس بات پر کہ لوگوں کو کون سے علمی حیضے ہو گئے ہیں جو حضور کی ذات گرامی کے والدین کو ایمان والا نہیں سمجھتے. واللہ عالم ان کو کون سے علمی حیضے ہو گئے ہیں. نام بتا دیتے ہیں اس بندے کا کس کے ساتھ تعلق ہے. کرتار سنگھ اس نام سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. کرتار سنگھ کو جانتا ہے؟ یہ کون نام رکھتے ہیں؟ وہ سکھ رکھتے ہیں یار. سکھوں کے نام ہوتے ہیں کرتار سنگھ، تلوار سنگھ، فلانا سنگھ. یہ سنگھ برادری جتنی بھی ہے یہ ساری کس کی برادری ہے؟ اچھا جی ہم دیکھیں جی ہنومان، کرشنا، یہ کون سی برادری ہے جی؟ یہ نام یہ ہندو برادری کے پتہ چلتے ہیں. ہاں جی جوزف مسیح، ہاں جی یہ کون سی برادری بتا رہی ہے جی؟ عیسائیوں کی برادری بتا رہی ہے. ہاں جی اسی طرح نام بتا دیتے ہیں اس بندے کا تعلق کس. محمد اقبال، محمد عبداللہ، یہ کون سی برادری ہے جی؟ یہ مسلمان ہے نا جی. یہ مذہب بتا رہے، نام بتا رہے ہیں جی کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. ایمان سے بتاؤ آقا جی کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے. سارے مل کے بولو ثواب ہوگا. آقا جی کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے آقا جی کے والد کے. عبداللہ کا معنی کسی کو آتا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو جو ان کو کافر کہہ رہے ہیں، گدھے جتنی عقل نہیں ہے اس بندے کے اندر، گدھے جتنی عقل بھی نہیں. بھئی اللہ کا بندہ نام بتا رہا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ نام بتا رہا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. اور ابھی اگر کوئی کہے وہ ایمان والے نہیں تھے، ساڑھے نال ہے نا جی مودی، ہاں جی موزی لے جائے گا انشاءاللہ مگروں. اس نے مسلمانوں کے نام پر جو روڈ تھے نا جی، ان روڈوں کے بھی نام تبدیل کر کے اپنے ہندو بھگوانوں کے نام پر اس نے روڈوں کے نام تبدیل کر دیے. وہ تعصب کے اندر اتنا اندھا ہو گیا، یا ان کی پالیسی تھی کہ بھئی ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے اندر ایسا نہیں ہونے دیتے. اس ہندو برادری کے اندر کوئی ایک نام آپ ایسا نہیں بتا سکتے، ابھی تو ہندو سارے زندہ ہیں نا، نہیں بتا سکتے جس کا نام محمد ہو، مصطفیٰ ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو. ایسے نام وہ نہیں رکھتے. ایسے ناموں سے بھی ان کو الرجی ہے. بڑے تعجب کی بات ہے اس وقت کہ اگر یہ مشرک تھے، ہندو تھے، تو انہوں نے نام وہ بتوں لات، عزا، منات یہ نام رکھنے کی بجائے عبداللہ نام رکھا. بڑے تعجب کی بات ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے سب سے بہترین ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بہترین ناموں میں سے نام ہے. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کیا معاذ اللہ ایک مشرک کا نام بتاتے آگے کہ سب تو بہترین نام یہ رکھیا کرو، عبداللہ رکھیا کرو نام. ہاں جی تعجب کے عقل کا بیچاروں کو حیضہ ہو گیا نا جی. او میں کلی پڑھی لکھی کتنے منجی ڈاواں گل ہو گئی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی چبل ضرور مارا جن نال پتہ لگے کہ جناب حضرت صاحب بھی کچھ ہے نہیں. مشہور ہونے کے لیے آسان سی طریقہ ہے، بڑے آدمی کو گالی نکال دو، بڑا آسان طریقہ ہے نا. آج کل یہ جتنے بھی آج کل وہ برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں، ہاں جی کسی نے جناب ڈاکٹری چھوڑ کر مذہبی اسکالر بن گیا، کوئی انجینئرنگ چھوڑ کر مذہبی اسکالر بن گیا، کوئی پلمبری چھوڑ کر مذہبی اسکالر بن گیا. سوکھا جا طریقہ ہے. پھر آن تو بعد ہوں اتنا زیادہ علماء دا رش ہے، اتنی زیادہ علماء کی تحقیقات ہیں، باتیں ہیں، انہوں نے اتنا کام کیا، ان میں سے نمایاں کیسے نظر آئے. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو اٹھا کے ہوا لگا دو، بڑے آدمی کو گالی نکال دو. بھائی کیا بدنام ہوں گے؟ نام نہیں ہوگا. نام ہونے کے لیے بدنام ہونا بھی
یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک وہ ٹیکسٹ ہے، ایک اس کا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ تعریف کر کے ہی بندہ نام لے، کسی کو گالی نکال. اب جو ہمارا جو نظریہ اور سوچ ہے ہماری، ہم اپنے نظریے کے مطابق ہم تو حضرت امام عالی مقام کو حق پر مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں حضرت امام عالی مقام بالکل حق پر تھے، میدان کربلا میں وہ شہید ہوئے ہیں اور حق پر تھے، ان کی جنگ بالکل ٹھیک، یزید غلط تھا. ہاں جی، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اب ایسے بھی ہیں جو یزید کو رضی اللہ اور حضرت امام عالی مقام کو باغی کہتے ہیں. وہ پوری بھیڑ کے اندر الگ دکھنے کے لیے ضروری ہے نا جی، کوئی ایسی چبل مارو جو سب سے ہٹ کر ہو. تو آج سب سے آسان طریقہ یہ ہے مشہور ہونے کا، بڑی بڑی ہستیوں کو گالی نکالنا شروع کر دو. بھائی وہ جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس سے پہلے کون اس کو جانتا تھا؟ لیکن جب وہ جوتا مارا اس نے، ہاں جی، تو وہ مشہور ہو گیا. اسی طرح مشہور ہونے کے لیے کسی بڑے آدمی کے منہ پہ کالا تھوپ دو، کوئی الزام لگا دو، گالی نکال دو، لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان علمی حیضے والوں کو، جو بیچاروں کو علمی حیضہ ہوا، انہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اوپر اٹیک کر دیا. وہ حضور کے والدین ایمان والے نہیں تھے. وہ نام بتا رہا ہے، عبداللہ نام ہے، اللہ کا بندہ نام ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی عبادت پوجا پرستش کرنے والا. آمنہ ایمان والی، امن والی، نام بتا رہا ہے. بھائی ان کے نام آپ دیکھیں، ہندوؤں کے نام دیکھیں، مشرکوں کے نام دیکھیں، عیسائیوں کے نام دیکھیں، آپ جس بھی کمیونٹی کے نام اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر نام کے اندر ان کے مذہبی ایک شخصیت نظر آتی ہے، ایک اثر نظر آتا ہے. آپ کسی بھی مذہب کے نام کو اٹھا کے دیکھیں. یار بڑے تعجب کی بات ہے، ایک واحد بیچارہ یتیم سا اسلام ہے جس کی کوئی شخصیت ہی کوئی نہیں، جس کی کوئی پہچان ہی کوئی نہیں. بڑے تعجب کی بات ہے. ایمان والی، نام چیخ چیخ کے بتا رہا ہے وہ ایمان والے ہیں، وہ امن والے ہیں، وہ عبداللہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور لوگ ان کو بھی کافر کہہ رہے ہیں. اور پھر بڑے تعجب کے، یاد رکھیے، کافر کے لیے رحمت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ کفر ہے. بندہ فوراً بے ایمان ہو جاتا ہے. جو بے ایمان، ہاں ہدایت کے لیے آپ دعا کریں جب تک زندہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ. اب وہ مر گیا تو جہنم رسید ہو گیا، اللہ سے ساری زندگی جنگ کر کے مر گیا. اب آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو توڑ کر کے، اس کے فیصلوں کو رد کر کے اپنا فیصلہ بیچ میں لگائیں؟ بھائی ساری زندگی اس نے اللہ کی مخالفت کی، اب اللہ سونے نے جہنم بنائی، اللہ نے جنت بنائی. جو جہنم میں جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جو جنت میں جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کافر کے لیے جہنم بنائی، ایمان والے کے لیے جنت بنائی. جو اب وہ ابو لہب کے لیے رحمت کی دعا کرے، ابو جہل کے لیے مغفرت کی دعا کرے، وہ تو بے ایمان ہو گیا. حضرت معاذ اللہ مشرک اگر معاذ اللہ نقل کفر نواشد، اگر حضور کے والدین کافر ہوتے، ایمان سے بتاؤ پھر نماز میں کیوں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم؟ یہ آل ابراہیم میں سے حضرت عبداللہ ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے یار. ہاں جی، وہ ان بیچاروں کو، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ انعام 124 نمبر آیہ مبارکہ، فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس بندے کو منصب رسالت سے نوازنا ہے. اللہ جانتا ہے جس کو رسالت دینی ہے. حضرت میرا انتخاب، میری جو محلے کی دکان ہے دودھ والی، محلے کی دکان کا جو گوالا ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں. میں مسجد کا لوٹا اٹھا کے لے جاؤں اور اس بندے سے کہوں اس لوٹے میں مجھے دودھ ڈال دو، اس لوٹے میں مجھے دودھ ڈال دو، کیا وہ مجھے ڈال کے دے گا؟ میرے محلے کی دکان کے گوالے میں اتنی عقل ہے، وہ لوٹے میں دودھ نہیں ڈالے گا. حالانکہ بیچ میں پانی بھی ڈالا ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، وہ نہیں ڈالے گا. وہ مجھ سے کہے گا حضرت صاحب بے شک آپ پڑھے لکھے ہیں، بے شک آپ مجھ سے زیادہ احترام والے ہیں، لیکن حضرت صاحب کو تھوڑا سا خیال کریں، دودھ اللہ کا نور ہے، یہ لوٹے میں نہیں ڈالتے. اس کے لیے یا میں آپ کو شاپر دے دیتا ہوں، یا کوئی اچھا برتن لے کے آئیں، اس برتن میں ڈلوائیے، پھر اس کو لے کے جائیے. یہ دودھ کی توہین ہے کہ آپ لوٹے میں لے کے جا رہے ہیں، بلا تشبیہ
میرے محلے کی دکان کے گوالے میں، دودھ دینے والے میں اتنا شعور اور عقل ہے، لوٹے میں دودھ نہیں ڈالتے، دودھ اللہ کا نور ہے، جس کو خود قرآن نور علی نور کہہ رہا ہے، اللہ کا نور کہہ رہا ہے، وہ ایک کافر کے بدن میں آ جاتا ہے۔ انما المشرکون نجس، جو پلیت ہے، ہاں جی، جو سراسر پلیت ہے، اس پلیت کے بدن میں نور مصطفیٰ تھا، اور وہ بھی نور مصطفیٰ امام الانبیاء، جن کے سر پر لولاک کا تاج سجایا میرے رب نے، کیا رب کریم اس پلیت کے بدن کے اندر نا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، باپوں کے پیشانیوں پہ چمکتا رہا ہے، ماؤں کے بطن میں چمکتا رہا ہے، وہ پاک پیشانیوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور کا پیغام، وہ نور مصطفیٰ وہاں سے لے کر یہاں تک بالکل محفوظ آیا ہے۔ آج کل اگر کوئی کسی کو ڈاکیے کو امانت دے دے اور وہ امانت کا خیال کرنے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دیتا ہے، یہ پیغام، یہ چیز، یہ معاملہ، یہ پوری خیریت کے ساتھ وہاں تک مقام منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یار جو نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے رب نے چمکایا، کیا میرے رب کا نظام اتنا ہی کوئی کمزور تھا؟ اتنا ہی عجیب پروگرام تھا کہ بیچ میں جو نا گندگی پیدا ہوتی رہی، خراب ہوتا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اینڈ میں آ کے کافروں کے گھر میں چلا گیا؟ اور نہیں جناب، میرا رب سونے کا نظام ہے، یہ فول پروف نظام ہے۔ ہمارے نظاموں کے اندر کمی ہو سکتی ہے، ہماری چیزوں کے اندر نقصان آ سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، ڈوب سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، لیکن میرے رب کے نظام کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ وہ جو نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، وہی نور چلتا 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 پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر سے ہوتا ہوا اماں جی آمنہ کے بطن انور میں جلوہ گر ہوا۔ اور اماں جی کی اپنی گواہی ہے، اماں جی کہتی ہیں جس وقت میرے سونا شہزادہ پیدا ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اتنا نور ہوا۔ ہاں جی، ہم تو الحمدللہ یہ کہتے ہی ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آئے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان میں ترجمہ کروں، آپ فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ جو ظلمتیں اندر گھس گئی ہیں نا جی، مخالفت مصطفیٰ کی، حضور کبھی آپ دیکھ لیں، کبھی تو حضرت خاتون جنت کی عظمت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی صاحبزادوں کی شانوں کو گھٹایا جا رہا ہے، کبھی بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، کبھی حضور کے اپنے کمالات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، اندھیرے ہیں ان کے دلوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سونا ساری کائنات میں جو تیرے نور کا فیضان بٹ رہا ہے، تھوڑا سا ایک قطرہ ادھر بھی عطا کر دینا، ہمارے دلوں کے اندر بھی تیرے حبیب کی محبت آ جائے۔ سونا ادھر بھی کرم نوازی کرنا جی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اتوار والے دن